سن 12 ہجری حضرت ابو بکر کا زمانۂ خلافت ہے۔ مسلمان عراق کی سرحدوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ حق و باطل کی معرکہ آرائیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ عجمی سردار دب دب کر ابھر رہے ہیں، آج یہاں کل وہاں۔ شاہانہ کسریٰ کے لشکر جگہ جگہ میدان جنگ بنائے ہوئے ہیں۔ ہر وقت ایک نیا سردار، ایک نئی فوج ہے۔ ادھر مسلمان وہی ہیں جنہوں نے ہرمز سے مقابلہ کیا تھا۔ حضرت خالد کی تلوار بے نیام ہے، ان کی بے نظیر جنگی مہارت میدان پر میدان فتح کرتی جا رہی ہے۔ کوئی اس فوج کی شان، اس کے ایک ایک مجاہد کا حوصلہ دیکھتا۔ کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان، ہر شام ایک نئی منزل، ہر صبح ایک نئی فتح کی بشارت۔ لشکر اسلام بصرہ کے میدان میں تھا۔ حضرت مثنیٰ دشمنوں کا پیچھا کر رہے تھے کہ اطلاع ملی اردشیر نے ایک زبردست فوج بھیجی ہے۔ قارن اس کا سپہ سالار ہے۔ بہادری میں کوئی اس کی گرد کو نہیں پہنچتا اور میدان جنگ میں اس کی چالیں کبھی ناکام نہیں ہوتیں۔ حضرت خالد بن ولید کو اطلاع ہوئی۔ آپ نے فرمایا، خدا پر بھروسہ رکھو اور کوچ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر انوش جان اور قباد جو ہرمز کے میمنے اور میسرے کو لڑا رہے تھے، مزار پہنچے۔ قارن کو اطلاع دی، وہ مدائن سے کوچ کرتا اپنے شہزادوں کے پاس پہنچا۔ ایرانی سردار اور شہزادے سر جوڑ کر بیٹھے۔ قباد نے کہا، برا وقت ہے، سلطنت پارا پارا ہونے کو ہے۔ انوش جان بولا، آج اگر ہم منتشر ہو گئے تو پھر کبھی مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ قارن کو حکم ملا، فوج کو نئے سرے سے ترتیب دو، جو فوجیں ہمارے ساتھ آئی ہیں ان کا حوصلہ بڑھاؤ، خزانوں کے منہ کھول دو اور ایک ایک پر انعام و اکرام کی بارش کر دو۔ ہر ایک سے کہنا کہ یہ کچھ نہیں، جس وقت میدان ہمارے ہاتھ رہے گا دنیا کی ساری دولت ان کے قدموں میں لٹا دی جائے گی۔ نہر سنا کے کنارے عجمی لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ محفوظ دستے پر قباد اور انوش جان مقرر کیے گئے۔ قلب لشکر کی کمان قارن نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تلواریں تیز ہوئیں، ڈھالیں درست کی گئیں، نئے قود اور نئے زرہ بکتر نکالے گئے، لیکن پھر بھی دل ہیبت زدہ تھے۔ شہزادوں نے کہا، یوں نہیں، سارا لشکر مقدس آگ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے، شگون کے لیے کاویانی پرچم سلوں پر لہرایا جائے۔ یہ سب کچھ ہوا اور قارن نے اپنے عظیم الشان لشکر پر نظر ڈالی تو اطمینان کا سانس لیا۔ شہزادے مطمئن تھے کہ قارن ساتھ ہے، کئی جنگوں کا سورما، لڑنے اور لڑانے کے فن میں بے مثال، اب یقیناً میدان ہمارے ہاتھ ہے۔ مسلمان بصرہ سے چلے اور مزار پہنچے۔ درمیان میں نہر حائل تھی، دشمن اس کنارے تھا، حضرت خالد اس کنارے ٹھہر گئے اور جنگ کا نقشہ ترتیب دیا۔ معقل، عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم آگے آگے تھے۔ دونوں لشکر اپنے پڑاؤ کی جگہ سے ہٹ کر میدان میں آئے، ایک دوسرے کے مقابل صفیں ترتیب دیں اور پھر علم لہرائے، نعرے لگے، طبل جنگ پر چوٹ پڑی اور میدان جنگ گرم ہو گیا۔ آمنے سامنے کی لڑائی تھی، ہر ایک کے دست و بازو کے جوہر کھل رہے تھے کہ یک بارگی قارن گھوڑا دوڑاتا اپنی فوج سے، اپنی صف سے نکلا اور مسلمانوں کو للکارا، ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے؟ حضرت خالد نے دیکھا سردار لشکر ہے، بڑا بہادر اور مشہور پہلوان ہے، تو خود آگے بڑھے۔ موکل نے بڑھ کر روکا، بولے، میں اس سے لڑوں گا، اجازت لے۔ تلوار سونت درراتے چلے۔ قارن بھی شیر تھا، لیکن ابھی 2 ہی پینترے بدلے تھے، 2 ہی وار ہوئے تھے کہ ایرانی سپہ سالار گر پڑا، کاری زخم تھا، زمین سے اٹھ نہ سکا۔ قباد اور انوش جان دیکھ رہے تھے، ضبط نہ کر سکے، دھاڑتے آگے بڑھے۔ عدی بن حاتم اور عاصم بن عمر نے دیکھا 2 اور دلیر قوت بازو دکھانے آئے ہیں تو سینہ تان کر آگے بڑھے۔ نہ ہتھیار کام آئے، نہ زرہ بکتر، نہ شاہی جاہو جلال، نہ داؤ پیچ۔ عاصم اور عدی نے دونوں کو تلواروں کی نوک پر دھر لیا۔ یہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ ایرانی لشکر نے دیکھا قارن، قباد، انوش جان جیسے عظیم سپہ سالار لمحوں کے لیے بھی ان سرفروشوں کے آگے ٹک نہ سکے تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ اب ان کے درمیان کوئی ایسا شخص نہ رہا تھا جو انہیں لڑا سکتا۔ بچ کر نکل جانے کی کوششیں شروع کیں، کچھ نہر میں کود پڑے کہ کسی طرح جان بچ جائے۔ جنگ ختم ہوئی، دشمن کی لاشوں کا شمار ممکن نہ تھا۔ جو ہتھیار اور ساز و سامان ہاتھ آیا وہ ایک بہت بڑے لشکر کی ضرورتوں کے لیے کافی تھا۔ مسلمان اپنے اپنے خیموں پر آئے، سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک مرحلہ ختم ہوا،
لیکن ابھی شاہان کسریٰ کی قوت پوری طرح ٹوٹی نہ تھی۔ حضرت خالد نے فرمایا، مسلمانوں، ابھی دشمن گھات میں ہے، ابھی دم لینے کا وقت نہیں آیا، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ صدیاں بیت گئیں لیکن اس آواز کی گونج آج بھی سنائی دے رہی ہے، مسلمانوں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.